بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام فکری و اصلاحی موضوعات پر درس قرآن و حدیث منعقد کیا جاتا ہے۔ ہمارے دروس بالاصل موضوعاتی ہوتے ہیں اور ان موضوعات پر یہاں گفتگو ہوتی ہے جن پر عموماً ہمارے معاشرے میں گفتگو نہیں کی جاتی ہے۔ آج کا موضوع انتہائی فکر انگیز ہے اور کئی نشستوں پر مشتمل ہوگا، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے جناب مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب سے اس درس کے لیے بات کی اور انہوں نے ہمارے اس درس قرآن و حدیث میں آنے کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ظہور مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خروج دجال و نزول مسیح علیہ السلام سے قبل علامات قیامت و مختلف فتنوں کا ظہور اور مسلمانان عالم کے کرنے کے اصل کام۔ میں جناب مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ مذکورہ موضوع پر درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انا والساعة كهاتين۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قرآن کریم کی جو یہ آیت آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما رہے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے صحابہ، آپ کے پاس موجود جتنے بھی لوگ ہیں، آپ کے پاس آنے والے، آپ پر ایمان رکھنے والے، اور ممکن ہے کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے لیکن انہوں نے سن رکھا ہے کہ قیامت آئے گی، تو وہ لوگ یہ آپ سے پوچھتے ہیں یسألونک عن الساعة، یہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، ایان مرساہا، یہ کب قائم ہوگی، کب یہ واقعہ پیش آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، انما علمها عند ربی، قیامت کے واقع ہونے کا علم میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیها لوقتها الا هو، اس کے وقت پر اس کو کوئی ظاہر نہیں کر سکے گا مگر سوائے اللہ کے۔ ثقلت فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں میں بڑی بھاری چیز ہے یہ، یعنی قیامت بھاری چیز ہے یا قیامت کا علم بھاری چیز ہے۔
ثقلت فی السماوات یعنی قیامت بڑی بھاری چیز ہے آسمانوں اور زمینوں میں. لا تأتیکم الا بغتہ، تمہارے پاس یہ قیامت اچانک آئے گی، نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک. یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ آپ سے ایسے سوال پوچھتے ہیں جیسے کہ آپ اس کے بارے میں خوب جانتے ہوں، باخبر ہوں. آپ فرما دیجئے انما علمھا عند اللہ، بلا شبہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. اور حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ فرماتے ہیں کہ میری بعثت، مجھے جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے دنیا میں، تو میں اور قیامت اس طرح سے بھیجے گئے. آپ نے یہ 2 انگلیاں، شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو جمع کر کے فرمایا میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے. یعنی اس کا مطلب ہوا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں. تو قیامت کے حالات کے حوالے سے اور قیامت کے علم کے بارے میں جو سوالات آج ہوتے ہیں، یہ سوالات نئے نہیں ہیں. یہ سوالات کب سے ہو رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہو رہے ہیں. ایک اور صورت میں، سورۃ النازعات میں فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیم انت من ذکراہا. ایک جگہ اور فرمایا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. تو قیامت کے بارے میں سوالات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہوتے آ رہے ہیں، قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. لیکن یہ سوالات جو ہوا کرتے تھے، 2 نوعیت تھی ان کی. ایک سوال تو کرتے تھے مسلمان اور ایک کرتے تھے غیر مسلم. غیر مسلموں کا تو تصور یہ تھا کہ آخرت پر ایمان نہیں تھا. غیر مسلم 2 طرح کے تھے، ایک اہل کتاب تھے یہود و نصارہ، اور ایک تھے مشرکین مکہ. تو مشرکین کا تو آخرت پر ایمان نہیں تھا. وہ پوچھا کرتے تھے من یحیی العظام وہی رمیم، یہ ہڈیاں جب بوسیدہ ہو کر بکھر جائیں گی ان کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ سورہ یاسین کے اندر یہ ہے. تو ایک تو وہ لوگ سوال کرتے تھے جو غیر مسلم ہے کہ یہ قیامت کب آئے گی، بھائی اتنا شور مچا ہوا ہے کہ قیامت آئے گی، فیصلہ ہوگا، یہ کب آئے گی. اور ایک سوال کرتے تھے مسلمان. ظاہر ہے کہ ہر نماز میں پڑھ رہے ہیں مالک یوم الدین، مالک ہے وہ انصاف کے دن کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے بارے میں فرما رہے ہیں بڑا بھیانک دن ہوگا. قرآن کریم خود فرما رہا ہے ثقلت فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں اس سے بھاری کوئی چیز نہیں ہے، سب پہ بھاری ہے. تو ایک فطری طور پہ سوال ہوتا تھا کہ اے اللہ کے نبی یہ کب آئے گی. تو ایک اصولی بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی اس کے بارے میں، بہت اصولی بات. 2 باتیں اس آیت میں فرمائی ہیں. ایک تو فرمایا کہ اس کا علم محض اللہ کے پاس، قل انما علمھا عند ربی، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے. اور یہ کب آئے گی، کس طرح سے واقع ہوگی، یہ سب باتیں وہی ظاہر کر سکتا ہے. اور یہ اس آیت میں 2 دفعہ فرمائی یہ بات. یسألونک کأنک حفی عنہا قل انما علمھا عند اللہ، یہ بھی اسی آیت میں فرمایا. تو پہلے جب انہوں نے سوال کیا تو فرمایا قل انما علمھا عند ربی. اور دوسری جگہ تو اسی آیت کے اندر دونوں جگہ پہ یہ بات فرمائی ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ، کہ یہ آسمان و زمینوں میں بھاری چیز ہے، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، اور یہ علم وہی ظاہر کرے گا. تو پہلی اصولی بات کیا فرما دی کہ اس کا علم خدا کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. اور دوسری ایک بات جو فرمائی وہ بڑی عجیب بھی ہے اور بڑی سبق آموز بھی ہے. وہ فرمایا لا تأتیکم الا بغتہ، یہ تمہارے پاس اچانک آئے گی.
یعنی ہم اتنی علامات سن بھی لیں گے، پڑھ بھی لیں گے، دجال کا بھی پتہ ہے، سب کچھ ہوگا، لیکن حدیث شریف میں، ایک حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کہ دکاندار نے کپڑے اب کھول کے بچھایا ہوگا اور خریدار کے خریدنے سے پہلے قیامت آ چکی ہوگی، آدمی نے لقمہ بنا کر منہ میں ڈالنے کے لیے لے جا رہا ہوگا، اس سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ تو ایک اہم بات یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، جب زلزلہ آتا ہے تو یہ تو نہیں ہوتا کہ پہلے سے کوئی اعلانات شروع ہو گئے کہ جی اب تیار ہو جائیں، 9:35 پہ زلزلہ آئے گا، لوگ سو رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں کراچی میں 1.5-2 سال پہلے زلزلہ آیا تھا، مجھے بھی یاد ہے صبح کے 11-12 بج رہے تھے، یہ کچھ ایسے ہی ٹائم تھا، تو مجھے ابھی بھی وہ لمحہ یاد ہے کہ میں کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا تو مجھے احساس ہوا زمین ہل رہی ہے، میں نے ان صاحب سے کہا مجھے لگتا ہے زلزلہ آیا، انہوں نے کہا مجھے بھی یہی محسوس ہو رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ بالکل وہ بات پوری ہوتی ہے نا کہ سودا پورے ہونے سے پہلے تو ایسا ہی کچھ ہوگا کہ جس طریقے سے دنیا نے آج تک اتنی ایڈوانس ہونے کے باوجود نہ تو سونامی کا کوئی وارننگ سسٹم بنا سکی ہے، نہ زلزلے کا کوئی وارننگ سسٹم بنا سکی ہے، تو قیامت کے لیے، قیامت کی جو دوسری بات یہاں پہ بیان ہوئی وہ یہ بیان ہوئی لا تأتیکم الا بغتہ، اچانک آئے گی، بالکل اچانک۔ تو یہ قیامت کے بارے میں 2 باتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے صفت بیان فرما دی ہیں، باقی ایک صفت اس کی اس آیت میں اور بیان ہوئی ہے، وہ ہر شخص جانتا ہے، اور وہ صفت جو ہے حدیث میں بھی بہت بیان ہوئی ہے، اور وہ صفت یہ ہے کہ یہ بہت بھاری چیز ہوگی۔ ایک جگہ قرآن میں فرمایا اس قیامت کے دن کے بارے میں، یوم یجعل الولدان شیبا، ایسا دن ہوگا جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے، یعنی بچے بوڑھے ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کے خوف کی، اللہ تعالیٰ نے انسان پر اتنے خوف سہنے کی صلاحیت دنیا میں نہیں رکھی ہے۔ آپ کو عجیب بات بتاؤں، دنیا میں تو انسان کی خوف سہنے کی صلاحیت ایسی ہے کہ جب بہت زیادہ خوف آتا ہے تو یہ تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب کسی دہشت کو لانا چاہے اور ہارٹ اٹیک بھی نہ ہو آدمی کا، تو وہ صورت کیا ہو ہے، اس کے لیے جو دہشت بیان کی اللہ نے، وہ فرمایا ہے کہ ایسا ہے کہ بچہ بوڑھا ہو جائے۔ بوڑھا ہونے میں انسان کو، اگر ایک بچہ ہے 5-8 سال 10 سال کا ہے، تو بوڑھا ہونے میں اس کو 50-60 سال لگتے ہیں نا، تب جا کے اس کی داڑھی سفید ہوتی ہے، تو جسم کی طاقت کم ہوتی ہے اور جسم جھکتا ہے۔ تو یہ 50 سال کی جو اس نے ساری شدت تکالیف اٹھائی ہوتی ہیں، اپنی زندگی بسر کی ہوتی ہے، یہ سب کی سب اتنی شدت ہوگی اس واقعے کی کہ وہ ایک ہی دن میں گویا کہ ساری منزلیں طے ہو جائیں گی۔ تو یہ فرمایا کہ یوم یجعل الولدان شیبا۔ ایک اور جگہ فرمایا یوما ثقیلا ان ہؤلاء یحبون العاجلہ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا۔ یہ لوگ جلد باز میں جلدی کی چیزیں مانگتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے بعد ایک نہایت بھاری دن ہے۔ تو قرآن کریم کو کہیں پر جو ہے وہ بھاری دن کہا گیا، کہیں پر بہت ہی دہشت والا دن، یہ ساری تفصیلات ملتی ہیں قیامت کے دن کے۔ تو یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس سے ہمارے سامنے 2 باتیں قیامت کی علامت کے بارے میں نکل کے آتی ہیں، قیامت کے وجود کے بارے میں، اور ایک بات اس کی صفت کے بارے میں نکل کے آتی ہے۔ وجود کے بارے میں تو یہ نکل کے آیا کہ اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، اور اچانک آئے گی، 2 باتیں تو یہ نکل آئیں۔ اور صفت اس کی کیا بیان کی کہ نہایت بھاری چیز ہے۔ اب جب صورتحال یہ ہے کہ قیامت ایک بھاری چیز ہے، علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، اور اچانک آئے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شاید سوال 1 سے زیادہ مرتبہ کیا ہوگا، جبھی تو قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے، یعنی کہ یہ قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ ایک جگہ میں نے بھی کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، دوسری جگہ ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیما انت من ذکرها۔ تو سوال فطری طور پر معاشرے میں موجود تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آج بھی مسلمان یہ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو یہ سوال فی نفسی ہی کوئی اتنا معیوب یا اتنا برا سوال نہیں ہے، بشرطے کہ یہ حدود میں ہو۔
تو اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا اس کا بھائی یہ تو اللہ کو معلوم ہے. تو پہلی بات آپ سب حضرات کے سامنے میں یہ رکھنا چاہوں گا، چاہے ہماری یہ مجلس اس ہفتے تو نہیں ختم ہو سکتی، کم سے کم 2 یا ہو سکتا ہے 3 ہفتے تک کی مجلس چلے. ویسے قیامت کی علامات اور اس کی تفصیلات تو اتنی ہیں کہ اگر ہم ایک ایک علامت کو بیان کرنا شروع کریں، اس کے پر گفتگو شروع کریں تو 200-250 کے قریب اگر چیزیں جمع ہو جائیں. اگر ہم 20-25 علامات پر بھی بیان کرنا شروع کریں تو سال کے تقریباً آدھے سال سے زیادہ اسی پر ہی بیان ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے ظاہر ہے کہ ہمارے ان دروس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ایک مجموعی تأثر اور مجموعی علم دینا ہوتا ہے. تو وہ جو گزارشات آپ کے سامنے ہیں وہ اس حوالے سے رکھنی ہے کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت اتنے بھیانک دن ہونے کی وجہ سے اس کی کچھ نشانیاں بیان فرمائیں، کچھ علامات بیان فرمائیں، نشانیاں اور علامات بیان فرمائیں. ان علامات اور نشانیوں کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اس پر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی. تو اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ حدیث کی اصطلاح ہے اشراط. اشراط شرط کی جمع ہے، شروط بھی جمع آتی ہے اس کی. اشراط الساعہ، قیامت کی علامات. تو ان علامات کا مقصد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے تو اس کا علم ہم چھپا کے رکھا ہوا ہے. تو ان علامات کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے سنا ہوگا جب پچھلے دنوں زلزلے آئے، سونامی آئے، تو لوگوں نے کہا بھئی اس کی کیا کریں، ہم کچھ طریقہ کار بتائیں. تو کچھ لوگوں نے مختلف نشانیاں بتانی شروع کر دیں کہ دیکھیں اگر پرندے کسی جگہ پہ رہنے والے پرندے بالکل وہاں سے سفر کر جاتے ہیں، جانور خاموش ہو جائیں، فلاں فلاں نشانیاں نظر آئیں، تو آپ سمجھے زلزلہ آنے والا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت تو اس کائنات میں سب سے زیادہ معرفت ہے. تو آپ نے اپنی امت کو یہ چیز بتانے کے لیے کہ دیکھو قیامت ایک ایسی بھیانک چیز ہے کہ جب وہ آئے گی اور قیامت کا ظہور شروع ہو جائے گا تو پھر یہ وہ دن ہوگا لا ينفع نفسا ایمانها من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. اس دن کے بعد لایا جانے والا ایمان قبول نہیں ہوگا. جیسے کہ جب فرعون کو سمندر دریا میں سے گزرتے ہوئے جب دریا کے اللہ تعالیٰ نے دونوں پانی کے بیچ میں جو رستہ بنایا تھا، تو جب موسیٰ علیہ السلام کی فوج گزری تو فرعون بھی بیچ میں گھس گیا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دریا کو مل جاؤ. جب دریا ملا تو فرعون پکار اٹھا کہ آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں ایمان لایا ہارون و موسیٰ کے رب پہ. وجہ اس کی کیا تھی؟ اس وقت اس نے نشانی خود دیکھ لی اور وہ پہچان گیا کہ بھائی اب تک جو کچھ ہوتا آیا تھا بالکل درست تھا. جانتا تو وہ تھوڑا بہت پہلے بھی تھا، لیکن اب اس کو یقین ہو گیا کہ اب خیر نہیں ہے. لیکن جواب اس وقت کیا ملا اس کو؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اب ایمان لا رہا ہے تو قیامت کی جب وہ نشانیاں جو کہ عین قیامت کہلاتی ہیں جب شروع ہوں گی، پھر تو ہر آدمی مسلمانوں نے سوچے گا کہ ارے بھائی یہ تو بہت گڑبڑ ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کیا پتہ نہیں کیا معاملہ پیش آئے. تو اس وقت تو ہر شخص مسلمان ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ وقت ایسا ہوگا کہ اس وقت پھر ایمان قبول نہیں ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی علامات اور نشانیاں بیان فرمائیں، ان کے اغراض و مقاصد میں انشاءاللہ اور بھی گفتگو جاری رہے گی، اس دوران میں بھی جاری رہے گی، اگلے ہفتے بھی. اس کا مقصد بھی ایک ہے میرا کہ میں اغراض و مقاصد پر گفتگو کیوں کرنی ہے ہمیں. تو آپ نے جو کچھ بھی چیزیں بیان فرمائی ہیں اس کا مقصود اصلی کیا ہے کہ امت کے اندر ایک تیاری اور بیداری کی فکر پیدا ہو. دیکھیے آج کل کے دور میں آپ سب کو معلوم ہے کہ قیامت کی علامات پر کتابیں بھی بہت لکھی جاتی ہیں، قیامت کی علامات پر ڈرامے بھی بہت آ رہے ہیں، دستاویزی ڈاکیومنٹری فلم آ رہی ہیں، قیامت کی علامات پر موویاں بننی شروع ہو گئی ہیں. حتیٰ کہ یورپ میں بھی موویاں بنی ہیں، عیسائیوں نے بھی موویاں بنائی اس پر. پچھلے دنوں کچھ لوگوں نے کہا کہ جی 2012 میں 13 میں قیامت آ جائے گی. تو ہمیں دو باتیں الگ الگ اچھی طرح سمجھنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت جو بتائی ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں اور ان کی تطبیق کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ جو باتیں لوگ کرتے ہیں، یہ جو تشریحات کرتے ہیں، ان کا کیا مقام ہے. اس وجہ سے یہ بات ذہن میں رکھیے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی علامات بتائی ہیں وہ 2-3 طرح کی علامات ہیں. ایک علامت کو ہم کہہ سکتے ہیں علامات کہلاتی ہیں صغرا، چھوٹی علامات. کچھ علامات ہیں بڑی علامات. بڑی علامات کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑی واضح ہیں، ہر کوئی پہچانے گا. پھر یہ جو چھوٹی علامات ہیں، یہ چھوٹی علامات کچھ ایسی ہیں جو کہ ہو چکی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو کہ ہو رہی ہیں، کچھ ایسی علامات ہیں کہ جن کے اندر امتداد ہے، تفصیل ہے، وہ ایک دن میں نہیں ہوں گی. ان کے لیے مثال کے طور پہ ایک زمانہ ہے. مثال کے طور پہ ایک علامت بیان کی گئی، مثال کے طور پہ کہ فحاشی پھیلے گی. اب یہ تو نہیں کہ فحاشی ایک دن میں پھیلے گی، فحاشی تو پھیلنے ایک زمانے پر محیط ہے نا، ایک پیریڈ ہے. مثال کے طور پہ 100 سال تک ہے، یا شراب پیے جانے کا ہے. تو قیامت کی علامات میں سے کچھ علامات ایسی ہیں جن کا تعلق ہوتا ہے زمانے کے ساتھ، یعنی کہ وہ علامت واقع ہو رہی ہیں، شاید 1 2 3 4 نسلوں تک وہ علامات ہوتی رہیں گی. کچھ علامات ایسی ہیں کہ جو واقع ہو چکی ہیں اور ہم سب سن کر سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ تو واقع ہو چکی ہے. تو ایک علامت کی قسم وہ ہوئی جو کہ واقع ہو چکی ہے، کچھ علامات کی قسم وہ ہوئی جو کہ واقع ہو رہی ہیں، اور ایک قسم علامت کی وہ ہے جو ابھی تک واقع نہیں ہوئی، مستقبل میں واقع ہوگی. پھر جو علامات قیامت ہیں ان کی ایک اور قسم یہ ہے، انہی نشانیوں کی ایک قسم یہ ہے کہ بعض علامات بڑی واضح ہیں، سنتے ہی آپ سمجھ جاتے ہیں اچھا ہاں یہ واقع ہو گیا. بعض علامات ایسی ہیں کہ جن کے اوپر تفصیل ہے، ہر علاقے کا آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو میرے لیے کہی گئی ہے. مثال کے طور پہ یہ جو فرمایا گیا تھا کہ مسلمانوں پر ایک بہت بڑی آفت آئے گی، عربوں پر ایک بہت بڑی آفت آئے گی. تو جب بغداد کے اوپر ہلاکو خان نے حملہ کیا تو لوگوں نے کہا یہی تو وہ قیامت کی نشانی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی. پھر جب وہ آگے معاملہ چلا گیا، پھر جب آیا کہ مسلمانوں کی بہت سخت حالات پیش آئیں گے، تو ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کی تقسیم ہوئی، لوگوں نے کہا جی قیامت کی نشانی یہاں پوری ہو رہی ہے. تو سمجھنا کیا ہے ہمیں کہ بعض نشانیاں ایسی ہیں جن کے اندر امکان ہے کہ وہ ایک سے زیادہ جگہ پہ فٹ ہو سکتی ہوں، ایک سے زیادہ جگہ پر وہ ان کا اطلاق ہو سکتا ہو. کچھ قیامت کی علامات ایسی ہیں اور کچھ قیامت کی علامات ایسی ہیں کہ بڑا سب کو واضح. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مکہ مکرمہ کے بارے میں ایک بات فرمائی کہ وہاں بڑی بڑی بلڈنگیں ہوں گی، تب ظاہر ہے کہ یہ چیز تو مکہ کے ساتھ ہی خاص ہے نا، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کراچی میں بھی ہو سکتی. لیکن مثال کے طور پہ یہ فرمایا گیا کہ غریب اور فقیر لوگ جو ہیں وہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں بیٹھ کر خوب فخر کیا کریں گے کہ کیا ہماری بلڈنگ ہے. اب یہ ضروری تو نہیں کہ یہ عرب میں ہو، یہ عرب میں بھی ہو سکتی ہے علامت، یہ عجم میں بھی ہو سکتی ہے، یہ فارس میں بھی ہو سکتی ہے، یہ افریقہ میں بھی ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے علامات قیامت، اور میں یہ خاص طور پہ اس تفصیل میں جانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں علامات قیامت بیان کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ وہ ہوتا ہے جو ٹیلی ویژن پر آج کل ڈاکومنٹری فلم ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کی آ رہی ہے، یا اس طرح سے دنیا میں اور جگہوں پہ جو فلمیں آئی ہیں، کہ آپ اس کی صرف اور صرف علامت اور اس کی کچھ اپلیکیشن دکھا دیں. اس سے لوگوں کو دلچسپی بہت ہوتی ہے، لیکن اس سے خرابی پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس قیامت کی علامت کا یہی مطلب ہے. اب اگر فرض کریں کہ کوئی عالم یہ لکھ دیتے آج سے کوئی 600-700 سال پہلے، 800 سال پہلے، کہ جی قیامت کی جو یہ نشانی تھی کہ عربوں پر برا وقت آئے گا، بس یہ نشانی تو بغداد میں پوری ہو چکی ہے، تو آج جو عربوں پر برا وقت آیا اس کو آپ کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ دنیا کتنی باقی ہے، آگے چل کر کوئی اور برا وقت آیا وہ آپ کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانی جس تفصیل کے ساتھ بتائی ہے، ہم اس کا اطلاق اگر کریں گے تو آپ کے سامنے یہ بات رکھیں گے، دیکھیں جی میرا خیال یہ ہے کہ یہ نشانی شاید یہاں پوری ہوتی ہو، ممکن ہے کہ یہ نشانی کسی اور طرح بھی پوری ہوتی ہو. اور اس بات کی وضاحت میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے قیامت کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے کچھ لوگوں نے صدام حسین کے بارے میں لکھ دیا کہ حدیث جو آتی ہے وہ صدام حسین کے بارے میں آتی ہے، کسی نے جمال عبد الناصر کے خلاف لکھ دیا. تو ہوتا کیا ہے کہ جس آدمی کو جس سے برائی، بغاوت، عداوت ہوتی ہے، اس پر قیامت کی وہ نشانی فٹ کر دیتا ہے
کہ جی حدیث میں آیا ہے کہ قیامت سے پہلے اتنے دجال آئیں گے، تو ان میں سے ایک ہی آدمی ہے. تو حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ دجال آئیں گے، آگے یہ کہ یہ ہے اور یہ نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے، حدیث میں تو نہیں ہے. لیکن جب میں اس اپنے خیال کو حدیث کے ساتھ جوڑ کے بتاتا ہوں تو سامنے والا کیا سمجھتا ہے کہ جی بس یہی بات صحیح ہے. تو ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا، ہم انشاءاللہ اس بات کو تھوڑا سا اور آگے بھی وضاحت سے بیان کروں گا، کیونکہ ہمیں جو اسباق لینے ہیں قیامت کی اس سے، وہ کیا ہیں کہ جو قیامت کی علامات ہیں، ان علامات میں سے جن علامات کے اندر یہ پاسبلٹی ہے کہ ان کی اپلیکیشن ایک سے زیادہ ہو سکتی ہو، اس کے بارے میں ہمیشہ یہ خیال رکھیں کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت جنرل علامت بتائی ہے، اور جنرل علامت بہت ساری چیزوں کی ہو سکتی ہے، اس کی تطبیق کئی جگہ ہو سکتی ہے. اب مثال کے طور پر اگر ایک آدمی کو پیاس لگ رہی ہے تو پیاس لگنا شوگر کی ایک نشانی یہ ہے کہ بعض دفعہ لوگوں کو پیاس زیادہ لگتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ جس کو پیاس لگے اس کو شوگر ہے. بھئی آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک یہ بھی ممکن ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک بات ذہن میں رکھ کے ہمیں چلنی ہے. تو اب یہاں سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ قیامت کی جو علامات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ان علامات کو ہم دو حصے کر لیتے ہیں. ایک علامات وہ ہیں جن کا تعلق ہے آخری زمانے سے اور جن کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ وہ ابھی پوری نہیں ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، حضرت امام مہدی کا تشریف لانا، دجال کا خروج، اور اسی طریقے سے ایک زمین سے جو جانور نکلے گا دابۃ الارض، اس کا خروج. یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ سب کی سب کیا ہیں؟ یہ سب وہ نشانے ہیں جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ یہ ابھی پوری نہیں ہوئی ہیں. کچھ علامات ایسی ہیں جن کے بارے میں یقین ہے کہ پوری ہو چکی ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کا تشریف لانا، چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کا تشریف لانا اس بات کی نشانی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا حساب کتاب لپیٹنے کا عمل شروع کر دیا ہے. اب وقت کتنا لگے گا اس میں، یہ ایک الگ بات ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں، انسان اپنے یہاں جس چیز کو گنتا ہے نا، سال، 2 سال، 100 سال، 500 سال، 1000 سال، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ، تمہارے رب کے پاس، اے پروردگار، نبی کریم سے فرمایا اے ہمارے نبی، وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ، آپ کے رب کے پاس ایک دن كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تم لوگوں کے ہاں کے 1000 سال کے برابر ہے. تو اگر آپ غور کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد اب تک اللہ کے اعتبار سے 1.5 دن بھی نہیں ہوا دنیا کو. آپ کا 1500 سال تو نہیں ہوئے نا، ابھی 1436 چل رہا ہے، تو ابھی 1.5 دن بھی نہیں ہوا ہے. ہم لوگ ہمیشہ پریشان بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی کب آ رہی ہے قیامت کی. تو اللہ کو معلوم ہے، اللہ نے 2 دن رکھے ہیں، 5 دن رکھے ہیں، 10 دن رکھے ہیں. لیکن چونکہ یہ 100 سال 1000 سال جو ہے، یہ مدت ایک انسان اپنی عمر کے لحاظ سے سمجھتا ہے کہ بھائی بہت مدت ہے. بھائی دیکھیں ایک آدمی کی شعوری زندگی کتنی ہوتی ہے، انسان کی جسے ہم کہتے ہیں نا سینسیبل لائف، شعوری زندگی 25-30 سال ہوتی ہے. 18-20 سال کی عمر تک اس کو تو دنیا کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، بچہ ہی ہوتا ہے وہ. 20-22 سال 24 سال کی عمر میں سیکھنا شروع کرتا ہے، اور اگر اس کے بعد اگر وہ مزید 40-50 سال زندہ رہا، مزید یعنی 60 سال تک عمر ہوئی، پھر اس کے بعد 60 سال بعد اس کی مزید ذہنی صلاحیتیں گرنی شروع ہو جاتی ہیں. تو شعور کی زندگی انسان 30 سے 40 سال زیادہ سے زیادہ گزارتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں 1000 سال ایک دن کے برابر ہے. اور ایک اور جگہ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ جب فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس جاتے ہیں، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کی مدت کے برابر جو سفر ہے وہ اس کو طے کرتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں، قیامت کی جو علامات ہیں، قیامت کا جو وقت ہے، یہ اللہ کو اچھی طرح سے معلوم ہے. اور اللہ کے اعتبار سے تو دنیا کو ابھی 1.5 دن نہیں ہوا ہے. ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر رکھا ہو کہ 3 دن بعد دنیا کو ختم کرے، ممکن ہے طے کر رکھا ہو 10 دن بعد کرے، ممکن ہے طے کر رکھا ہو 2 دن بعد کرے. حالات کی شدت کی وجہ سے
بعض دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب 5-10 سال کی بات ہے، قیامت آئی بس. لیکن جب بغداد کے حالات خراب ہوئے تھے، آج سے کوئی آپ سمجھیں کہ سن 600-700 ہجری کے واقعہ ہے وہ، تو حساب لگا لیں آپ، آج سے 800 سال پہلے جب حالات خراب ہوئے تھے اور بغداد کے اندر کتب خانے جلا دیے گئے تھے، لوگ خون کی ندیاں بہہ گئی تھیں، اس وقت بھی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بس اب قیامت آ گئی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کا دنیا سے تشریف لے جانا بذات خود یہ قیامت کی نشانی ہے. تو قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کا دنیا سے تشریف لے جانا، صحابہ اکرام کا دنیا سے چلا جانا، اور قرون خیر، پورا کہا جاتا ہے قرون مشہود لہا بالخیر، کہ جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا زمانہ، پھر اس کے بعد خیر کا اٹھ جانا، یہ وہ قیامت کی علامات ہیں جو کہ کہلاتی ہیں قیامت کی وہ نشانیاں جن کے بارے میں ہمیں حتمی طور سے معلوم ہے کہ یہ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح سے مبعوث کیے گئے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے اور آپ کے اعتبار سے 5-10 سال، یہ وقت 500 سال بھی ہو سکتا ہے، یہ وقت 1000 سال بھی ہو سکتا ہے، یہ وقت 2000 سال بھی ہو سکتا ہے. تو یہ نشانیاں ہیں. اس کے بعد جو نشانیاں ہیں کچھ، وہ نشانیاں کہلاتی ہیں جو کہ علامات صغریٰ ہیں، اور وہ نشانیاں آج تک جاری ہیں. مشہور حدیث جبرائیل ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اور نہایت ہی صاف براق اجلے کپڑے پہنے ہوئے. ہمیں بڑی حیرانی ہوئی کہ مدینے کے آدمی تو لگتے نہیں ہیں، مدینے کے باسی تو ہیں نہیں، مگر کپڑے اتنے صاف پہن رکھے ہیں کہ یہ بھی نہیں پتہ لگتا کہ یہ کہیں سے سفر کر کے آئے ہوں. سفر کر کے جب آدمی گھوڑے پہ آئے گا تو ظاہر ہے کپڑے گندے تو ہوتے ہیں، اور کوئی نہیں پہچانا مدینے کے رہنے والوں میں سے بھائی کون صاحب ہے. تو وہ تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس جا کر 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے، اور 2 زانو ایسے بیٹھے کہ آپ کے گھٹنے سے اپنے گھٹنے ملا لیے اس طرح، اور پھر آپ سے سوالات شروع کر دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے. پھر قیامت کے بارے میں پوچھا کہ قیامت کب آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جس سے تم نے سوال پوچھا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. مل مسئول عنہ بأعلم من السائل، یعنی مقصد یہ تھا کہ جس سے تم نے پوچھا ہے اس کو بھی اتنا ہی پتہ جتنا تمہیں پتہ، یعنی یہ کہ اللہ کو معلوم ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، کہ باندی جو ہے، کنیز، غلام، وہ اپنے آقا کو جنے گی. اب یہ ایک ایسا لفظ ہے ان تلد الامۃ ربتہا کہ جس کی تشریح علماء کرام آج تک کرتے آتے ہیں، آج تک ہو رہی ہے اس کی تشریح. اس کا کیا مطلب نکل سکتا ہے؟ ابھی پچھلے دنوں میں ایک چیز خبر پڑ رہا تھا، پاکستانی اسلام کے اعتبار سے بالکل ہی ناجائز بات ہے، لیکن آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ یہ کرائے کی کوکھ کا ایک تصور ہے، سیروگیسی، سیروگیٹ مدر کہلاتی ہیں، کرائے کی کوکھ. تو کسی کا پیٹ ہے، کسی کی اولاد ہے، تو وہ اس میں سننے میں آیا کہ ایک عورت کی اولاد تھی پہلے سے، اس نے کہیں اور جا کے کسی سے شادی کی، تو اس کے پیٹ میں کچھ تکلیف تھی، تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کنسیو نہیں کر سکتی. تو اس نے جو کنسیو نہیں کر سکتی تھی، تو اس کا بیٹا، اس کی بیٹی نے اس کو سیروگیسی کی سروس دی. اب بیٹی اس کے پیٹ سے جو نکل رہا ہے، اولاد ہو رہی ہے، وہ کیا ہوئی؟ وہ اس کی بیٹی ہوئی یا اس کی بہن ہوئی؟ ظاہر ہے کہ وہ ایک طرح سے بہن بھی ہوگی نا، اس لیے کہ وہ اس کا اپنا تو نہیں ہے، سیروگیسی کی ہے اس نے. تو اب جب آپ یہ چیز دیکھتے ہیں، اس پر بھی یہ بات فٹ آتی ہے ان تلد الامۃ ربتہا. کہیں پر کلوننگ کی تفصیل دیکھتے ہیں، وہاں پر بھی یہ بات فٹ آتی ہے ان تلد الامۃ ربتہا. بعض ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی صورتیں دیکھتے ہیں، وہاں پر بھی فٹ آتی ہیں ان تلد الامۃ ربتہا. تو ایک نشانی یہ بتائی ان تلد الامۃ ربتہا کہ کنیز اپنی مالکن کو جنے گی.
دوسری نشانی یہ بتائی وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ، ننگے بدن، ننگے پاؤں، بالکل جسے کہتے ہیں کہ غریب فقیر، روڈ کی راستے کی خاک چھاننے والے لوگ ہوں گے، بکریوں کو چرانے والے لوگ ہوں گے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا خانہ بدوش گائے بکری لے کر نکلتے ہیں نا یہاں پر، ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ جہاں سے گزرے لوگ ڈانٹ دیتے ہیں، ارے بھائی ہٹا اپنے جانور کو، کہاں چلا آ رہا ہے تو. کوئی ان کی سماجی حیثیت نہیں ہوتی. تو آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جن کی کوئی سماجی حیثیت نہیں ہے، یتطاولون فی البنیان، یہ فخر سے گردنیں اکڑا کر بیٹھے ہوں گے بڑی بڑی بلڈنگوں میں. ہندوستان سے جب پاکستان ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو بڑے بڑے اعلیٰ امیر کبیر خاندانوں نے ہجرت کی. وہاں پر امیر کبیر تھے، یہاں آ کر فقیر ہو گئے، اور وہاں پر جو فقیر تھے وہ یہاں آ کر کسی طرح امیر ہو گئے. وہ کہتے تھے ہم نے ان خاندان کو دیکھا تھا، یہ خاندان اس طرح کا خاندان تھا، اور آج اس کو دیکھیں کہ یہ کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے. یا اسی طریقے سے عرب ملکوں میں دیکھ لیں آپ، خود عرب لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ آج سے 50 سال پہلے جہاں پر ہمارے ہاں خاک اڑا کرتی تھی، پانی پینے کو نہیں ہوا کرتا تھا، آج وہاں پر کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہیں، اور ان کا مالک ایک انگوٹھا چھاپ آدمی ہے جو حقیقی معنوں میں اونٹ چراتا تھا. پوچھے آپ جا کے، وہ کہتا تھا جی پڑھنا لکھنا تو ہم نے کبھی کیا نہیں، بچپن میں ہمیشہ ہم نے اونٹ اور بکریاں چرائی ہیں. تو یتطاولون فی البنیان، کہ وہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں فخر و مباحات کرتے ہوں گے. تو اگر آپ یہ غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانی یتطاولون فی البنیان، یہ کسی ایک جگہ یا ایک ٹائم کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ بہت ساری جگہوں پہ. پاکستان میں بھی اب اس کا نظر آ رہا ہے. بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے مالک بن گیا، اس کے پاس تو کل کھانے کو کچھ نہیں تھا. اور یہ ضروری نہیں کہ عرب میں ہو، پاکستان میں بھی ہے، افریقہ میں بھی ہوگا، ملائیشیا میں بھی ہو سکتا ہے. ملائیشیا میں دنیا کی بڑی بلڈنگیں بن رہی ہیں. تو اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ اس نشانی کا کیا مقصد ہے؟ کہ بھئی ایک غریب آدمی جو ہے اس کے پاس پیسہ آ گیا، وہ بڑی بلڈنگ میں بیٹھا ہوگا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو علماء کرام نے ان نشانیوں سے جو ایک اہم بات نکالی ہے وہ یہ نکالی ہے کہ یہ اشارہ ہے دنیا کے حالات کے اندر غیر معمولی تبدیلی کا، جسے ہم کہتے ہیں نا مینجمنٹ سائنس کی اصطلاح میں کہتے ہیں پیراڈائم شفٹ کا، کہ دنیا میں حالات میں غیر معمولی تبدیلی آئے گی. جو بالکل فقیر، کچھ شعور نہ رکھنے والے، روڈ کے راستے کی خاک چھاننے والے لوگ ہیں، وہ امیر کبیر بن جائیں گے. جو کنیزیں ہوں گی ان کی اولادیں مالکن بنیں گی. تو یہ نشانیاں حضرت جبریل علیہ السلام، وہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ صاحب جو آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نشانیاں بتا دی، تو جب وہ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 دن بعد کہا کہ تم جانتے ہو وہ کون تھا؟ انہوں نے کہا صحابہ نے اللہ ہمیں نہیں معلوم، اللہ اور ان کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا وہ جبرائیل تھے، انسانی شکل میں آ کر انہوں نے ایسے سوالات کی تاکہ تم سوالات کے جوابات سن کر اپنا دین سمجھ سکو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانی بتائی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جو نشانیاں پوری ہوئی ہیں، ان نشانیوں میں آپ کے خود بعثت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں. بعض شق القمر، قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ اقتربت الساعۃ وانشق القمر. ترجمہ جس کا کیا بنتا ہے؟ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، ٹکڑے ہو گیا. مفسرین نے اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے کہ یہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ جو ہے حدیث میں جو روایات میں آتا ہے، اور تقریباً متواتر روایات ہیں کہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی انگلی کے اشارے سے پیش آیا تھا، اور بہت سارے لوگوں نے دیکھا تھا. بلکہ پچھلے دنوں تو آپ نے انٹرنیٹ پہ اور فیس بک پر یہ خبر پڑھی ہوگی کہ واقعہ ہندوستان کے اندر بھی، ہندوستان کے ایک بادشاہ نے جو غالباً ملبار کے علاقے تھے انہوں نے بھی دیکھا تھا. یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے. تو ایک یہ نشانیاں وہ نشانیاں ہیں جو کہ اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور وہ پوری ہو چکی ہیں. اور اب جو نشانیاں جاری ہیں وہ نشانیوں میں سے
بہت ساری نشانیاں ہیں جو اب پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں. مثال کے طور پہ ایک نشانی بیان کی گئی کہ مکہ مکرمہ کے اندر سرنگیں بنیں گی اور اس کی بلڈنگیں پہاڑ سے اونچی ہو جائیں گی. تو ایک بات اس حوالے کو میں خاص طور پہ عرض کروں، یہ بات یاد رکھیں کہ قیامت کی جو نشانی ہے، بعض نشانیاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہیں، اس کا مقصد یہ بتانا نہیں ہے کہ جو کام ہوگا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ نہیں بتانا. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی مکہ میں اتنی اونچی بلڈنگیں کیوں بن گئی ہیں، یہ تو قیامت کی نشانی ہے. تو قیامت کی ساری نشانیاں جو ہیں وہ بری تھوڑی ہیں. بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قیامت کی نشانی ہے، آپ نے خود فرمایا میں اور قیامت ساتھ ساتھ آئے. صحابہ کرام کا اٹھ جانا نشانی ہے. تو ہر نشانی کوئی بری نہیں ہے. یعنی آپ یہ سوچیں کہ میں مکہ میں بڑی بلڈنگیں میں ختم کر دوں تو شاید قیامت ٹلے ہو جائے، ایسا نہیں ہے. یہ تو بس ایک نشانی بتائی آپ نے کہ دیکھو جی جب یہ ہونے لگے تو سمجھو یہ ہوگا. پھر یہ نشانی بتائی کہ ہر گھر میں گانا ہوگا. اب لوگ اس وقت یہ سوچا کرتے تھے کہ کیسے ممکن ہے ہر گھر میں گانا ہو. یعنی ہر گھر میں گانے کا تصور پہلے صرف لوگوں کے ذہن میں یہ تھا، بھائی پہلے تو ٹی وی اور ریڈیو تو ہوتے نہیں تھے نا، آج سے کوئی 150 سال 200 سال. تو لوگ یہ سمجھتے تھے بھئی گانا کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آدمی خود گائے یا کسی گانے والے کو گھر بلائے. جب یہ بات طے ہے کہ نہ میں نے خود گانا گانا ہے نہ گانے والے کو گھر بلانا ہے، تو ہر گھر میں گانا کیسے ہوگا؟ تو اس زمانے میں حضرات محدثین و مفسرین نے لکھا کہ بھئی شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے گھر میں ہوگا تو گویا کہ سب کے گھر میں ہوگا. یعنی بعض حضرات نے اس کا مفہوم کیا لیا کہ یہ مبالغے کی نشانی ہے. لیکن جب ٹیلی ویژن اور یہ سب چیزیں آئیں تب ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ بھئی یہ صرف مبالغہ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ تو ایک بہت بڑی اب حقیقت ہے نا، ہمارے گھر میں ہے اور پھر گھر کے ساتھ ساتھ موبائل میں آ گیا، اور اب خدا جانے کس کس چیز کے اندر یہ چیز جائے گی. تو ایک تو یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ کچھ نشانیاں ایسی ہیں کہ جن کی تطبیق ہو رہی ہے، اور ہم جس دور میں زندہ ہیں، اور یہ دور کوئی آج کی بات نہیں کر رہا میں، پچھلے 500 سال سے جو چلا آ رہا ہے، اس میں قیامت کی مختلف نشانیاں مختلف شکلوں میں ہو رہی ہیں. اور یہ ممکن ہے کہ ایک نشانی بہت ساری شکلوں میں ظاہر ہو. میں نے جیسے بغداد کے حالات کے بارے میں بتایا کہ جب بغداد پہ ہلاکو خان نے حملہ کیا اور قتل و غارت کا ایک بازار گرم کیا اس نے، تو اس وقت کے لوگ سمجھتے تھے کہ بس قیامت کی نشانی پوری ہو گئی. پھر قیامت کی نشانیوں میں سے بعد میں جب حالات اور بگڑے، پھر آپ نے پتا ہوگا اسپین میں کیا معاملات ہوئے. اسپین میں مسلمانوں کو جس طرح قتل کیا گیا اور جس طریقے سے مسلمانوں کو زبردستی عیسائی بنایا گیا، اور وہاں پر عیسائی اور مسلمانوں کی ایک چپکلش رہی. تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، آپ نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان اور عیسائیوں کی جنگ ہوگی، شاید یہ وہی جنگ ہے. ایک نشانی قیامت کی بتائی گئی تھی بیت المقدس کی فتح. اور یہ بیت المقدس کی فتح کب ہو گئی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ خود تشریف لے گئے تھے اور جا کر وہاں پر ایک غلام کے ساتھ گئے تھے. تو جب ایک دفعہ آپ اونٹ پر بیٹھتے تھے اور ایک منزل غلام اونٹ پہ بیٹھتا تھا، تو جب آپ کی باری آئی، جب بیت المقدس میں داخل ہونے کی وقت آیا، تو حضرت عمر کی باری نیچے چلنے کی تھی. تو اس غلام نے عرض کیا کہ امیر المومنین، تو بڑا ناگوار سا معلوم ہوگا، آپ امیر المومنین ہیں، آپ نیچے چل رہے ہیں، میں اوپر بیٹھا ہوں. تو آپ حضرت عمر کے آگے کس کی مجال ہوتی تھی بولنے کی؟ آپ نے چپ چاپ بیٹھنے کا حکم دیا کہ چپ چاپ بیٹھو، تمہارا نمبر ہے. اب وہ چپ چاپ بیٹھ کے کیا کرتے، اس سے زیادہ تو ان کی ہمت نہیں تھی. تو ایک نشانی بیت المقدس کے فتح ہونے کی وہ تھی. اس نشانی کے پورے ہونے کے بعد لوگ یہ سمجھے کہ اب بیت المقدس تو آزاد ہو گیا. لیکن پچھلے 50 سال کے جو حالات ہیں، تو اس سے ہمیں ایک اور نئی چیز معلوم ہو رہی ہے. وہ کیا کہ بیت المقدس آزاد ہونے کے بعد اب حقیقی معنوں میں کیا ہو گیا ہے؟ واپس یہودیوں کے پنجے میں چلا گیا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو بیت المقدس کا آزاد ہونے کی نشانی ہے، یہ شاید 2 مرتبہ پوری ہوگی. ایک مرتبہ حضرت عمر کے دور میں پوری ہوئی، اور اب جا کر یہ پھر کس کے دور میں پوری ہوتی ہے تو اللہ کو معلوم ہے، ہمیں تو نہیں پتہ. لیکن آثار تو یہی ہے نا. جس طریقے سے یہ لوگ بیت المقدس کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، اس کے نیچے سرنگیں کھود رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ بیت المقدس جو ہے وہ منہدم ہوتی ہے، اور پھر ظاہر عالم اسلام میں ایک انتشار پیدا ہوگا. آج سے 8 سال پہلے 5 سال پہلے تک
کسی کو یہ اندازہ تھا کہ عرب دنیا کے حالات ایسے ہوں گے؟ ہم لوگ تو اپنے ملک کو روتے تھے، پاکستان کو ہی صرف. کسی کو اندازہ تھا عرب دنیا میں یہ ہوگا، شام میں یہ ہوگا؟ اور 1 سال پہلے تک کسی کو اندازہ تھا کہ یمن میں یہ ہوگا جو ہونے جا رہا ہے، لیبیا میں جو ہوگا ہونے جا رہا ہے. تو یہ جو دنیا کے حالات میں ایک الٹ پھیر آیا ہے بہت تیزی سے. پچھلے زمانے میں اس طرح کا الٹ پھیر کوئی 40 50 سال میں آتا تھا. یہ الٹ پھیر آج کے دور میں کتنے دنوں میں آ رہا ہے؟ سالوں کا جو کام تھا وہ مہینوں میں ہو گیا، مہینوں کا کام دنوں میں ہو گیا، دنوں کا کام گھنٹے میں ہو گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک نشانی بیان فرمائی ہے کہ وقت کا تیزی سے گزرنا. ہمیں ایک احساس ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ جی 15 سال پہلے کا واقعہ ہے، 20 سال پہلے کا واقعہ ہے. مجھے یاد ہے کہ جب ہمارے استاد سبق پڑھاتے ہوئے کہتے تھے کہ جی 25 سال پرانی بات ہے، ہم سوچتے تھے کہ 25 سال کتنی بڑی مدت ہے. اور پچھلے دنوں میں اپنا حساب کر رہا تھا تو مجھے بھی فارغ ہوئے 22 سال ہو چکے ہیں. میں نے کہا جی 25 سال، ہم جب طالب علم تھے تو لگتا تھا 25 سال کتنی بڑی مدت ہے. اب تو احساس ہی نہیں ہوتا 25 سال کیا چیز ہے. پاکستان کو بنے ہوئے ہم لوگ تو ہمیشہ ہی سوچتے رہتے تھے پاکستان کو بنے ہوئے ابھی 45 سال 48 سال ہو گئے. اب دیکھیں پاکستان کو بنے ہوئے کتنے سال ہو گئے، کہاں سے کہاں پہنچ گیا زمانہ. تو قیامت کی ایک نشانی وقت کا جو تیزی سے گزرنا ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے. اور یہ نشانی ایسی ہے جو کہ مرور ہے، جس میں یہ ہوتا رہے گا. دنیا قریب آتی جائے گی، جتنا قیامت کے وقت قریب آتا جائے گا وہ ہوتی رہے گی. تو بیت المقدس کی فتح ہونے کی جو نشانی ہے، یہ نشانی ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پوری ہوئی، اور ایک دفعہ یہ اور پوری ہوگی، اللہ کو معلوم ہے کہ کب پوری ہوگی. تو یہ وہ نشانیاں ہیں جو نشانیاں کہلاتی ہیں کہ جو کئی دفعہ ہو سکتی ہیں، جن میں عبور ہے. مرور کا مطلب ہے کہ وہ ایک دفعہ ہو کر ختم نہیں ہے، وہ کئی دفعہ ہو سکتی ہیں اور زمانے میں چلتی رہیں گی. بے حیائی کی علامات بتائی گئیں، فتنے کی علامت بتائی گئیں، امانت کا ختم ہو جانا بتایا گیا، مسلمانوں کی مشکلات، مسلمانوں کی جنگیں، یہ سب چیزیں جو بتائی گئی ہیں یہ مختلف زمانے مختلف حالات میں ہوتی رہیں گی. اس کے بعد جو قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جن کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ وہ نہیں ہوئی ہیں، ان نشانیوں میں حضرت امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری، دجال کا خروج، مسلمانوں کی ایک بڑی حکومت کا قیام، اور پھر اس کے بعد دوبارہ مسلمانوں میں زوال، اور پھر ایک بادشاہ، ایک زمین سے ایک جانور کا نکلنا جو کہ سب کے اوپر مہر لگائے گا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، یہ صرف میرا خیال ہے، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ میرا خیال ہے کہ ان حالات کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو ہمیں تو نہیں لگتا کہ کوئی 50-100 سال تک قیامت آنے والی ہے. بھائی دیکھیں حضرت امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو بعض روایت میں آتا ہے 40 سال تک آپ رہیں گے. اور یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جاتے ہی فوراً دنیا تباہ ہو جائے گی. یا پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ جیسے ایک بادشاہ آئے گا، جہجاہ نامی بادشاہ ہے، اس کی بادشاہت رہے گی. تو اگر آپ ان حالات کا اندازہ لگائیں کہ حضرت امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ دجال کے واقعات جو اس سے پہلے کے واقعات اور اس کے بعد کے واقعات کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو قیامت کے آنے میں خاصا ٹائم لگتا ہے ہمیں. یہ ایک خیال ہے میرا، میں یہ نہیں کہتا کہ، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے لیے ایک وقت رکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنے عرصے رہیں گے، مسلمانوں کی بادشاہت اتنے عرصے رہے گی، تو وہ تو عرصہ پورا ہوگا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 3 دن میں سب کچھ کام ہو جائے. تو دجال کے آنے سے پہلے کی جو نشانیاں ہیں جس کے اندر دنیا میں غیر مسلم طاقتوں کا غلبہ ہے، اور جیسا کہ ہمارے بہت سارے حضرات نے یہ تفصیل لکھی بھی ہے اور یہ تفصیل بہت حد تک درست بھی ہے کہ یہودیوں کا دوبارہ اسرائیل میں جمع ہونا اور اسرائیل میں ان کی حکومت کا قیام، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے. اسی طریقے سے آج کے دور میں جو مسلمانوں میں دین اور عقل کے رخ پر جو فتنے پھیلائے جاتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے نا قیامت سے پہلے جو ہے وہ دجال آئیں گے. بعض روایت میں آتا ہے 30 دجال ہوں گے. دجال سے مراد ہے کہ دین کے اندر خلط ملط اور گڑبڑ پیدا کرنے والے لوگ، ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہ حرام کو حلال کریں گے اور لوگوں کے دل میں شبہ پیدا کریں گے. ایسے لوگ آئیں گے، مسلمانوں میں پیدا ہوں گے. مجھے ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست ہیں، ایک بڑی کمپنی کے اندر سینئر عہدے پر ہیں، ان کی میرے پاس کال آئی ہے، بڑی عجیب و غریب بات. وہ کہنے لگے بھائی میری بیوی کا سگا بھانجا یعنی بہن کا بیٹا ہالینڈ سے آیا ہوا ہے آج کل پاکستان، اور میرے گھر آیا اپنی خالہ کے پاس یعنی ان کی اہلیہ کے پاس. تو وہ ہالینڈ کی کسی یونیورسٹی میں صوفی ازم پر پی ایچ ڈی کر رہا ہے.
تو ان کی اہلیہ یعنی لڑکے کی خالہ نے اپنے شوہر کو فون کر کے تشویش میں یہ کہا کہ بھائی یہ جب سے آیا ہے میرے پاس، دوپہر سے آیا ہوا کھانا وانا کھایا بیٹا، مجھے بڑا پریشان کر دیا اس نے، اس لیے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو نماز پڑھنا ہے اس کی ایک روح ہے اور ایک صورت ہے. صورت تو ہے یہ 4 رکعتیں، اور روح ہے اللہ سے تعلق. تو اصل مقصد تو روح ہے. اب اگر یہ صورت آپ کی نہ بھی پوری ہو تو روح تو حاصل ہو سکتی ہے نا. اب ظاہر ہے وہ گھر میں رہنے والی، ایک گھر میں کھانے پکانے والی عورت، وہ تو پریشان ہو گئی کہ یہ بات بھی صحیح ہے کہ اصل تو روح ہے نا نماز کے. اگر ایک آدمی خالی کھڑا ہو کر سجدے کرتا رہے تو اللہ سے تعلق نہ ہو تو وہ تو فائدہ نہیں ہے اس کی نماز کا. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ ہالینڈ میں پی ایچ ڈی کر رہے تھے جا کر اس موضوع پر کہ نماز اور عبادات جو ہیں ان کی جو ظاہری صورت ہے، روزے کے اندر بھوکا رہنا صبح سے شام تک، قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر تلاوت کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صورتیں ہیں. مقصود اصلی جو اللہ سے تعلق ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص ان صورتوں کو چھوڑ دیتا ہے، صورت کو چھوڑ کر، ظاہر کو چھوڑ کر حقیقت کی طرف چلا جاتا ہے تو وہ آدمی بھی ٹھیک ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ایک آدمی کہتا ہے میں نماز تو نہیں پڑھتا، بس ہر وقت اللہ کی یاد میں مگن رہتا ہوں. تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی یہ بھی ٹھیک ہے. تو اس لڑکے کا پی ایچ ڈی اس موضوع پر تھا اور وہ کر رہا تھا پی ایچ ڈی صوفی ازم پہ. پھر وہ صاحب کو جب ان کی اہلیہ نے فون کیا کہ بھائی میرا بھانجا آیا ہوا یہ سب باتیں کر رہا ہے، میں تو پریشان ہوں، وہ پریشان ہو گئے. انہوں نے مجھے فون کیا کہ بھائی یہ کیا گڑبڑ ہے. میں نے کہا توبہ لاہور بھیجیں اور اس لڑکے سے کہیں بھائی دیکھو تم خالہ کے گھر آئے ہو، یہاں بیٹھو، کھاؤ پیو، گھومو پھرو، باتیں کرو، لیکن صوفیزم پر کوئی بات نہیں ہوگی. چونکہ یہ صوفیزم تھوڑی ہے، یہ تو دجالزم ہے، گمراہی ہے. یہ تو وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دجال آئیں گے، تو دجالی کی تو شکل ہے کہ حق بات کو غلط بات کے ساتھ ملا کر پیش کرنا. یعنی ایسا ہے کہ آپ نے جیسے کھانا لیا، مثلا حلیم آپ نے خریدی، حلیم، اور حلیم کے اندر تھوڑی سی نجاست ملا کر آپ نے مکس کر دی. اور ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے حلیم لی اور اس میں نجاست تھوڑی سی اوپر سے ڈال دی. جو بھی اوپر سے دیکھے گا کہے گا بھائی یہ اس کو الگ کرو، یہ تو نجاست ڈلی ہوئی ہے. اور ایک ہے اندر مکس ہو گئی. اب آپ کے پاس کیا صورت ہے؟ یا تو آپ پورا چھوڑ دیں، یا اور اگر آپ اس کو کھائیں گے تو نجاست بھی اندر جائے گی. یہ جو حلیم کے اندر گندگی ملا کر مکس کر دی گئی، تو جب حق اور باطل کو مکس کر دیا جائے تو اس عمل کو یہ عمل کہلاتا ہے دجالیت، دجال ہونا. اور اس کی بہت ساری شکلیں، جو قیامت کے علامات بیان کی گئی ہے دجال کی، اس کی بہت سی صورتیں ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ کوئی انسان بھی آئیں گے. لہذا بہت سارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں دجال وغیرہ کی، اس کی ایک ظاہری صورت بھی ہے اور وہ ہے کہ کسی انسان کی شکل میں ہو، اور ایک اس کی صورت یہ ہے کہ کسی نظام کی شکل میں ہو. تو یہ وہ نشانیاں ہیں جو کہ آج کے دور میں بھی ہمارے سامنے پوری ہوتی آ رہی ہیں. اور اس کی جو بہت ساری نشانیاں ہیں، اور بہت ساری ہیں، تقریباً کوئی 100 سے زیادہ ہیں. اس میں سے میں کچھ نشانیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور اس کے اندر بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دی ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ظاہر نہیں ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ حضرت امام مہدی تو بعد میں تشریف لائیں گے، یعنی دجال کے خروج سے پہلے کی جو نشانیاں ہیں، اس میں ایک نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ شدید لڑائی ہوگی اور اس کے بعد قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، جسے ہم آج کل استنبول کہتے ہیں. تو ہمارے اعتبار سے تو یہ نشانی پوری ہو چکی ہے، الحمدللہ استنبول فتح ہے. ابھی اللہ کو معلوم ہے کہ ہم آج سے 50 سال پہلے تک، بلکہ آج سے کوئی 80 سال پہلے تک، 1940 سے پہلے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ بیت المقدس فتح ہو چکا ہے. اب یہ نشانی پوری ہو گئی، لیکن یہ 70-80 سال میں جو حالات ہوئے ہیں تو دوبارہ بیت المقدس کیا ہو گیا حقیقت میں؟ اب اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا ہے. تو اب اس کو ایک دوبارہ فتح کرانا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ نے استنبول کی کوئی دوسری فتح بھی لکھی ہے؟ یہ ہمیں نہیں معلوم. لیکن بظاہر نشانی کے لحاظ سے استنبول آج مسلمانوں کے پاس ہے. تو اس طریقے سے وہ یہ علامت پوری ہو چکی ہے. اسی طریقے سے
بارش اور پیداوار کا رک جانا، یہ بھی ایک نشانی بیان کی گئی ہے قیامت کی۔ اسی طریقے سے فتنوں کی کثرت، اب یہ فتنوں کی کثرت جو ہے یہ ایک عجیب و غریب علامت ہے۔ یہ فتنے کس طرح کے ہوتے ہیں؟ فتنے دو تین شکلوں کے ہیں۔ ایک فتنہ ہوتا ہے مال کے رخ پہ، ایک فتنہ ہوتا ہے حکومت کے رخ پہ، اور ایک فتنہ ہوتا ہے آپس میں اختلافات کی شکل میں۔ حکومت کی شکل میں فتنہ کیا ہے کہ دو تین پارٹیاں ہیں، ان کی مستقل لڑائی چل رہی ہے حکومت پہ آنے کی، مستقل لڑائی چل رہی ہے، آدمی بیزار ہوا ہے کہ بھئی یہ کوئی ایک حکومت میں آئے، ہم پر حکومت کرے اور معاملے کو نمٹائے۔ اور ایک شکل ہے آپس کے اختلافات کی۔ اب اگر آپ یہ غور فرمائیں، بہت ہی محتاط انداز میں بات کرنی چاہیے، اس وقت جو یمن کے اندر حالات ہیں، جس مسلمان سے بھی آپ پوچھیں وہ بیچارہ تھوڑا پریشان ہے کہ بھئی یہ حالات کس رخ پہ جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو آزمائش سے محفوظ رکھے۔ جو شام کے اندر حالات رہے، زبردست قسم کی لڑائی، اگر آپ ایک عام آدمی کی نظر سے دیکھیں، اگر آپ باہر جا کر انگلینڈ کے غیر مسلم سے پوچھیں یہ کون لوگ لڑ رہے ہیں، تو وہ کیا جواب دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے مسلمان لڑ رہے ہیں۔ اب یہ تو مسلمان آپس میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ہمارا آپس کا فرقے کا اختلاف ہے یا کیا اختلاف ہے۔ لیکن ابھی تک کے جو حالات ہم لوگوں نے دیکھے ہیں، سامنے آئے ہیں، اس سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر صرف ایک قسم کی جنگ نہیں ہے، یہ اس کے اندر مختلف گروہوں کے مفادات ہیں جو انہوں نے جوڑ رکھے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ کسی کو پاکستان کے اندر دیکھ لیں آپ، جب پاکستان میں کسی کو اقتدار پر قبضہ کرنا ہوتا ہے، ووٹ لینے ہوتے ہیں، تو وہ نعرہ لگا دیتے ہیں اس علاقے کا، اس علاقے کی لوگوں کی ہمدردیاں لینے کے لیے اس علاقے کے لوگوں کا نعرہ لگا دیتے ہیں۔ کراچی میں کسی نے لینا ہے تو اس نے کراچی کے حقوق کا نعرہ لگا دیا، بلوچستان میں لینا ہے تو بلوچستان کے حقوق کا نعرہ لگا دیا۔ لیکن جو سمجھدار آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی مقصد ان کا حکومت لینا ہے، حقوق سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اسی طریقے سے جب دو طبقوں میں لڑائی ہو رہی ہے، آپ نے جا کے غور کیا، آپ نے کہا دیکھیں جی بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ دو حق اور باطل کی لڑائی ہو رہی ہے، دو آدمی، دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ہمیں مقاصد کچھ اور بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو جو پچھلے 5 سال میں عرب کے خطے کے حالات ہوئے ہیں وہ بڑے افسوسناک ہیں، اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، بلکہ ہمارے یہاں اکثر حضرات کا خیال یہی ہے، ہمارے بڑے، کہ پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس لڑائی کے اندر براہ راست شامل نہیں ہوں گے جا کر، یہ فیصلہ اس لحاظ سے بالکل درست فیصلہ ہے کہ پاکستان نے ایک بہت یہ کچھ گاڑیاں ہیں جو اپارٹمنٹ کے آگے کھڑی کر دی گئی ہیں، گزارش ہے کہ یہ گاڑیاں ہٹا لیں۔ ایک کا رجسٹریشن نمبر ہے E855، دوسری ہے AHQ 263، اور ایک گاڑی ہے V فار ویری V8281۔ یہ گاڑیاں چونکہ اس کے سامنے پارک ہو گئی ہیں تو اپارٹمنٹ والوں کو تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے، تو گزارش ہے کہ آپ ذرا اس کو ہٹا دیں۔ تو ایک بات، یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو حالات اس وقت عرب دنیا میں چل رہے ہیں، اور عربوں کے شام کا جو برا حال ہو چکا ہے، اور ہمارے سامنے ایک ملک لیبیا، اس کے حالات تو آ ہی نہیں رہے، وہاں جو لڑائیاں چل رہی ہیں زبردست، خانہ جنگی قبائل میں تباہ و بربادی ہو چکی ہے، وہاں کے حالات آپ دیکھیں۔ مصر میں جو کچھ ہوا اسلامی حکومت کے ساتھ، وہ آپ حالات دیکھیں۔ پھر اب یمن کی طرف جو معاملہ بڑھ گیا ہے، بحرین میں ہوا وہ کسی طرح سنبھل گیا۔ یہ پورا خطہ اس وقت کس میں آیا ہوا ہے؟ ایک فتنے میں آیا ہوا ہے۔ اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، اور اشارہ کیا کہ الفاظ فرمائے ویل للعربی من شر قد اقترب، عربوں کی ہلاکت نہ ہو جائے، یہ کہ عربوں کا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اس فتنے سے جو کہ قریب آ گیا ہے۔ بعض جگہ اس کے لیے فتنہ دہیمہ کا لفظ آیا ہے، نہایت ہی گاڑا اندھیرے والا فتنہ۔ اب اس وقت اس طرح کے فتنے میں یہ پورا خطہ جو ہے اس فتنے میں مبتلا ہے،
اور اس کے اندر یہ بات واضح نہیں ہو پا رہی کہ جب آدمی لڑنے جا رہا ہے وہ کیا اللہ کے لیے لڑ رہا ہے یا اپنے ملک کا اقتدار بچانے کے لیے لڑ رہا ہے. بظاہر ایک بات کہی جاتی ہے لیکن پیچھے کچھ اور نکلتا ہے. پراکسی وار کے جو حالات پچھلے 25 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ معاملات کو اچھا رکھے. لیکن یہ چیز کہلاتی ہے فتنہ. اس کے اندر آپ کو بات صحیح سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا ہے. آپ بظاہر ایک چیز کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں جا کے وہ کچھ اور نکلتی ہے. تو ان حالات کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو فتنوں کی کثرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، سب سے پہلا فتنہ جو امت کے اندر پیدا ہو گیا تھا اس حوالے سے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی پیدا ہو گیا تھا نا. خارجی جو تھے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کی تو انہوں نے کہا اب ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے. تو حضرت علی کو، حضرت معاویہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو، آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے سب کو انہوں نے کہہ دیا یہ کافر ہیں. پھر ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے صحابہ کرام کو بھیجا گیا. بات انہوں نے مان لی کہ بات آپ صحیح کرتے ہیں، لیکن اپنی بات پر اڑے رہے اور ایک جگہ پہ جا کر اپنے آپ کو انہوں نے محصور کر لیا. جو مسلمان گزرتا اس کو پکڑ کے قتل کر دیتے. تو پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف خروج کیا اور نکلے اور ان کے خلاف جو ہے پھر جا کر پیش قدمی کی اور سارے معاملات کو دیکھا. تو خروج جب فتنہ ہوا تھا، یہ پہلا فتنہ تھا، اور اس کی جو بنیاد جس شخص نے ڈالی تھی وہ بنو تمیم کا ایک شخص تھا، ذوالخویسرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، یہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی انصاف کیجئے. تو آپ نے فرمایا تباہی ہو تیرے لیے، ہلاکت ہو تیرے لیے. میں اگر انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ میں اللہ کا نبی ہو کر انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اجازت دیجیے اس کی گردن مار دوں میں. بھائی اللہ کے نبی کے آگے آ کر یہ کہنا کہ انصاف کیجئے یہ تو بڑی خراب بات ہے. آپ نے فرمایا نہیں، ان کو چھوڑ دو. اور پھر فرمایا کہ اس کے متبعین میں ایسے لوگ آئیں گے کہ جن کی نماز کے آگے تم اپنی نماز کو کم سمجھو گے، ان کے عبادات کے آگے تم سمجھو گے ہم کچھ نہیں ہیں، مگر یہ دین میں سے ایسے نکلیں گے کہ جس طرح ایک تیز تیر شکار میں سے نکل جاتا ہے. ہوتا یہ کہ پرندے کو یا کسی جانور کو تیر مارا، نہایت تیزی سے تیر نکلا. اب تیر مارنے والے نے جا کے جب تیر اٹھایا تو نہ تو اس کی نوک پر کوئی نشان، نہ اس کے پیچھے جو دانے سے بنے ہوتے ہیں اس پہ کوئی نشان. وہ سوچتا ہے کہ میرا تیر لگا بھی ہے، اس کو یہ نہیں لگا، لیکن لگا ہوتا ہے، لیکن اتنی تیزی سے گزرتا ہے وہ کہ اس پہ کوئی نشان باقی نہیں تھا. آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ دین سے اس طرح سے نکلیں گے، قرآن کریم پڑھتے ہوں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اور اسی کے ماننے والے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ پہلی دفعہ فتنے کا ظہور ہوا تھا. اور یہ فتنہ کیوں کہا جاتا ہے کہ نام قرآن کا لیتے تھے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشہور مقولہ ان کے بارے میں کہ کلمۃ حق ارید بہ الباطل، کہ یہ جملہ اور کلمات حق کے بولتے ہیں اور مراد اس سے باطل چیزیں لیتے ہیں. یہ فتنہ پہلی دفعہ اس زمانے میں ظہور میں آیا اور پھر یہ فتنے کی مختلف شکلیں آتی گئیں. اور اس وقت ہم مسلمان، خاص طور پہ مسلمان آپس میں جو لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں، جس کے اندر آپس کے اندر جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، باہر کی دنیا جس کو کہہ رہی ہے کہ یہ مسلمانوں کی لڑائی ہے، اس کے اندر بعض چیزیں فرقہ کی شکل میں آ گئی ہیں، بعض چیزیں اس کے اندر علاقائی مفادات آپ میں آ گئے ہیں. اگر آپ لیبیا میں جا کر دیکھیں، وہاں تو سارے لوگ ایک ہی مسلک کے ہیں. وہاں کس بات پہ لڑائی ہے؟ صرف اقتدار پہ لڑائی ہے. وہاں پر وہ کہتا ہے میں اس علاقے کا قابض ہوں گا، وہ کہتا ہے میں اس علاقے پہ قابض ہوں گا. وہاں پر آپ نے یہ تک سنا ہوگا کہ کبھی جو وزیر اعظم اغوا ہو جاتا ہے تو کبھی وہاں پر جو ہے وہ ہوائی اڈے کا جہاز اڑا دیتے ہیں، وہ کبھی ہوائی اڈہ بند ہوتا ہے. تو اس وجہ سے مسلمانوں کے مجموعی طور پر حالات تشویشناک ہیں. اور میں اس پر اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے، چونکہ ہمارا سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی چلے گا، اگلی میں کچھ قیامت کی وہ نشانیاں بھی عرض کروں گا جن کا تعلق جو ہے وہ آج کے حالات سے کچھ یعنی دجال کے حوالے سے ملتا ہے. لیکن ایک اہم بات ہے، میں وہ بھی عرض کرتا چلوں. ہمارے یہاں جب قیامت کی نشانیاں بتائی جاتی ہیں تو ایک نشانی یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ یہودی طاقتور ہو جائیں گے. اور جب یہ نشانی ہم بتاتے ہیں تو بس سکون سے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ تو سب یہودیوں کی سازش ہے مسلمانوں کو لڑانا. لیکن سوال یہ ہے، اس بات پر انشاءاللہ گفتگو اگلے ہفتے کروں گا میں اگلے مجلس میں،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانیاں ہمیں اس لیے بتائی ہیں کہ ہم یہ نشانیاں سن کے چپ چاپ بیٹھ جائیں؟ بھائی جی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ دجال آئے گا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں. یا آپ نے فرمایا تھا مسلمان آپس میں لڑیں گے، تو جی ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یا آپ نے فرمایا تھا عربوں پہ فتنہ آئے گا، تو جی ہم بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے اس لیے تو نہیں بیان فرمایا تھا، آپ نے یہ نشانیاں اس لیے بیان فرمائی ہیں کہ جس طرح سے ڈاکٹر جب آپ کسی کو دوا دیتا ہے، کہتا ہے کہ جی آپ کی ہارٹ کی تکلیف تھی، ہم نے آپ کو آپریشن کر دیا، اب آپ ٹھیک ہیں، آپ یہ دوا کھائیں، لیکن اگر کسی وقت یہاں پر تکلیف محسوس ہو، اور ہو سکتا ہے آپ کو تکلیف ہو، اب آپ گھر گئے، ایک دن بعد آپ کو تکلیف ہوئی، آپ نے کہا جی ڈاکٹر نے تو کہا تھا تکلیف ہوگی، لہذا آپ ہونے تو تکلیف. تو ایسا اگر آپ کریں گے تو یہ کیا عقل مندی کا رویہ ہوگا یا بدعقلی کا؟ سب لوگ کہیں گے بھائی ڈاکٹر نے اگر آپ کو بتایا تھا تکلیف ہوگی تو یہ اس لیے تھوڑی بتایا تھا کہ آپ چپ چاپ بیٹھیں، اس لیے بتایا تھا آپ اس کا کوئی علاج کریں. اب ہم کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، یہودی غالب ہیں، یہودیوں نے اسرائیل بنا لیا، یہودی ہمارے درمیان لڑائی کرا رہے ہیں، یہودی سازش کر رہے ہیں، یہودی یہ کر رہے ہیں، یہودی وہ کر رہے ہیں. بھائی یہودی تو دشمن ہے، یہودی سے ہمیں کیا شکوہ کرنا چاہیے؟ کرتا ہے کوئی دشمن سے شکوہ؟ دشمن سے شکوہ کرنے والا آدمی بے وقوف ہوتا ہے یا بزدل ہوتا ہے؟ ایک ڈاکو نے آپ کے منہ پہ تھپڑ مارا، آپ نے ڈاکو سے کہا دیکھو یہ تم اچھا نہیں کر رہے، تو عقل مند آپ کون ہوئے؟ بزدل ہوں گے نا، یا تو بزدل ہے یا احمق ہے. بھائی ڈاکو آئے گا وہ آپ کا دشمن ہے، وہ آپ کے ساتھ یہی کرے گا. تو آج مسلمانوں کے ساتھ اگر یہودی کوئی عمل کرتے ہیں، ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، جیسے عراق کے خلاف سازش کر کے اس کا ایٹمی ری ایکٹر تباہ کر دیا تھا، لیکن اللہ کا فضل ہوا ہمارے ملک پر کہ ہمارے ملک نے اس کی تدبیر کی، پاکستان پر ایسا حملہ کرنے کی جرت نہیں ہوئی ان کو. اس کا مطلب یہ نکلا کہ جب یہودیوں کی سازشیں ہمارے سامنے آئیں گی، وہ ہمارے خلاف سازش کریں گے، وہ ہماری نبی کی توہین بھی کریں گے، وہ ہمارے قرآن کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کریں گے، وہ ایسے لوگوں کو اسپانسر کریں گے جو کہ صوفیزم کے نام پر دین کو تباہ کریں، وہ ایسی چیزوں کو اسپانسر کریں گے جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلائیں، وہ ایسی چیزوں کو اسپانسر کریں گے جس سے مسلمانوں میں افتراق ہو، وہ ایسی چیزوں کو اسپانسر کریں گے جس سے مسلمان باہم لڑیں، ایسی چیزوں کو اسپانسر کریں گے جس سے مسلمان اپنے ملکوں کو کاٹ کاٹ کے چھوٹا چھوٹا کریں، اور ایسی چیزوں کو اسپانسر کریں گے جس سے مسلمان متحد نہ ہوں. یہ تو وہ کریں گے، اس کے جواب میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ ہمارے لیے اہم بات ہے. انشاءاللہ اس پر بعد میں کبھی گفتگو کریں گے، لیکن ہمیں یہ ضرور سمجھنا ہے جو آج ہم نے اپنا عنوان رکھا تھا کہ ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں. ہم ٹی وی پر بیٹھ کے ایک ڈاکومنٹری دیکھ لیتے ہیں، جی ہاں یہ تو ہونے والا، جی یہودی بہت خراب ہیں، یہودی بہت بدماش ہیں، دجال ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں. ہم کر کیا رہے ہیں اس کے نتیجے میں؟ تو ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے کہ انفرادی سطح پہ، اجتماعی سطح پہ، حکومتی سطح پہ، سیاسی سطح پہ، اور ان تمام طریقہ کار کے مطابق مسلمانوں کا رد عمل کیا ہونا چاہیے. کیا یہودیوں کو صرف گالی گلوچ کر دیں، یا ہم لکھ دیں دجالی میڈیا، یا ہم لکھ دیں دجالی اخبار، یا ہم اس طرح کی باتیں لکھ دیں؟ اس سے کچھ نہیں ہوتا، چیزیں وہیں کی وہیں رہتی ہیں. کام ہم وہی کرتے رہیں، منہ سے گالیاں دیتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانیاں بتائی اس لیے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس کے لحاظ سے تیار کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائیں اس کے 4 یا 5 مقاصد ہیں، وہ انشاءاللہ میں اگلے میں، یا اگر اس میں بات پوری نہیں ہوئی تو اس سے اگلے اس میں بات کروں گا کہ اس کے 5 مقاصد ہیں، وہ ہمیں ضرور سامنے رکھنے چاہیے. صرف قیامت کی علامات سننے کا مقصد سنسنی خیز باتیں کرنا نہیں ہے، اپنی انفارمیشن میں اضافہ کرنا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے میرے پروردگار میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے نہ فنا دے، ومن قلب لا یخشع، ایسے قلب سے، ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جس کے اندر خشوع اور خضوع اور خشیت نہ ہو. تو ایسا علم مجھے معلوم ہو گیا کہ جی قیامت، اب لوگوں کے اندر ایک دلچسپی ہے کہ قیامت کب آئے گی، دجال کب آئے گا. مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا جی کب آئے گا، میں نے کہا اگر میں آپ سے کہتا ہوں سن 2018 میں آئے گا تو آپ کیا کریں گے؟ کہنے لگے جی کریں گے تو کچھ نہیں. تو میں نے کہا فائدہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر کہا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے وہ سوال کیا جو ہمیں سمجھنا ہے. آپ نے فرمایا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ یہ نہیں بتایا آپ نے دیکھو یہ ہوگا وہ ہوگا، آپ نے سوال کو ادھر ڈائیورٹ کر دیا کہ دیکھو جو چیز ہونی ہے وہ تو ہو کر رہے گی، تو تم نے تیاری کیا کی ہے اس کے لیے؟ تو پھر انہوں نے ایک جواب دیا تھا کہ میں نے تو کوئی تیاری نہیں کی، بس میں اللہ اور ان کے نبی کو سے محبت کرتا ہوں. تو بات کیا ہے کہ ان علامات کے حوالے سے جو آج کل کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور جو آج کل پروگرام بن رہے ہیں، ان کو سننے اور سمجھتے وقت ذہن کو حاضر رکھیں، ذہن کو اس بات کی طرف رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ باتیں
نعوذ باللہ کیا انفارمیشن کے لیے بتائی تھیں؟ ایسا نہیں ہے. اس کے 4 یا 5 مقاصد تھے، اس میں سے ہم ایک مقصد تو پورا کر لیتے ہیں کہ قیامت کی نشانی کو سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، لیکن باقی مقاصد جو ہے وہ ہماری نظر سے غائب ہوتے ہیں اور ہمیں ان مقاصد کو پورا کرنا ہے. تو جو ابھی تک جو کچھ گفتگو ہوئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال آپ کی حیات میں بھی کیا جاتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا جاتا تھا قرآن میں اس کا ذکر ہے. اور 2 آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی لا یجلیہا لوقتہا الا ھو، اور دوسری آیت ہے قل یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیما انت من ذکراہا. اللہ کے نبی سے صحابہ سوال کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جواب بتا دیا کہ اس کا علم حقیقی صرف اللہ کو ہے. اور دوسری بات کیا بتا دی کہ یہ اچانک آئے گی، اور تیسری اس کی صفت بتائی کہ یہ بہت ہی بھاری چیز ہوگی. تو قیامت بہت بھاری چیز ہوگی، اچانک آئے گی، اور علم اللہ کے پاس ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی علامات بتائی ہیں، اس کی علامات 4 قسم کی ہیں. ایک وہ علامات ہیں جو کہ بڑی علامات ہیں جن کا یقین ہے ہمیں کہ وہ آج تک نہیں ہوئی ہیں، مثلا دجال کی آمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا، حضرت امام مہدی کا آنا، مسلمانوں کی بادشاہت کا قائم ہونا، یہودیوں کا ختم ہو جانا، اور اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ آخر میں ہیں. کچھ نشانیاں ہیں جو یقینی طور پہ پوری ہو چکی ہیں. مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کا دنیا سے تشریف لے جانا، شق القمر کا واقعہ، صحابہ کرام کا دنیا سے اٹھ جانا، اور اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ یقینی پورے ہو چکے ہیں. 2 طرح کی نشانیاں اور ایسی ہیں جو پوری، جن کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہ پوری ہوئی. ہو سکتا ہے کہ وہ 1 سے زیادہ دفعہ پوری ہوں، جیسے کہ بیت المقدس کے بارے میں بات ہوئی، 1 دفعہ فتح ہو گیا تھا، اب ہمیں دوبارہ فتح کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں نشانیاں کہ جن کی اپلیکیشن مدتوں تک ہوتی رہے گی. مثال کے طور پہ فحاشی کا پھیلنا، شراب کا پیا جانا، ناانصافی کا ہونا، عدل اور دیانتداری کا ختم ہو جانا. اب ظاہر ہے کوئی ایک چیز تو ہے نہیں نا، آپ کہیں کہ جی منگل کے دن عدل اور انصاف ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے. یہ ایک مدت پر ہے، یہ ایک دورانیے کی علامت ہے. اور اسی طرح کچھ علامات ایسی ہیں جو کسی علاقے کے ساتھ خاص نہیں ہیں، وہ مکہ میں بھی پائی جائیں گی، مدینے میں بھی پائی جائیں گی، عرب میں بھی پائی جائیں گی، عجم میں بھی پائی جائیں گی، مشرق مغرب جہاں پر بھی مسلمان آباد پائی جائیں گی. تو ان ساری علامات کے بیان کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا علامات کے حوالے سے ایک اور بات عرض کر دوں کہ بہت ساری کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں، اور کچھ کتابیں جو ہیں اس کے اندر نشانیاں ہیں. میں انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ میں کچھ اس کی چیزیں بھی بیان کروں گا. ان ساری علامات بیان کرنے کا جو مقصد ہے ان میں سے بہت سارے مقاصد ہیں، 5-6 مقاصد ہیں. ایک مقصد یہ ہے کہ مسلمان ان علامات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے لیے ایسی تیاری کریں جس سے اپنے دین پر قائم رہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد کی تکمیل کرتے رہیں. بس ان کلمات پہ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں قیامت کے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ایمان پر برقرار رکھے. جزاکم اللہ. مجھے آپ حضرات سے 5-10 منٹ کی ضروری گفتگو کرنی ہے جس میں آپ کی مشارکت انتہائی ضروری ہے. اور یہ موضوع جو ہے مشتمل 2 جز پر ہے. ایک تو یہ کہ علامات قیامت، اور دوسرا تھا مسلمانان عالم کے کرنے کے اصل کام. مسلمانان عالم کے کرنے کے اصل کام کے حوالے سے فوری طور پر مجھے آپ سے کچھ پروگرام وغیرہ کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے جس میں آپ کا یہاں بیٹھے رہنا ضروری ہے. اور ظاہر سی بات ہے، مفتی صاحب بھی بار بار فرما رہے تھے کہ صرف جو ہے کان کے مزے لینا مقصود نہیں ہے، بلکہ ہماری معاشرے کے اندر کیا ذمہ داریاں ہیں یہ علامات سننے کے بعد اس پر کوئی پروگرام تو ہمارے پاس ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے میں آپ کو چند چیزیں بتا دیتا ہوں. اس میں کچھ آپ کے ساتھ ناموں وغیرہ کا لکھنا بھی ہوگا. ابھی میں وہ پورا پروگرام بتاتا ہوں آپ کو کہ ہمیں کرنا کیا ہے ابھی فوری طور پر. انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب 7 جو ہے 2-3 مرتبہ کہہ گئے کہ اگلے ہفتوں میں نہیں، یہ ماہانہ درس ہوتا ہے. اور انشاءاللہ ہمارا اگلا درس قرآن و حدیث 10 مئی کو انشاءاللہ یہیں 11:30 بجے منعقد ہوگا. آپ تمام حضرات اور خواتین سے گزارش ہے کہ اس حوالے سے بھرپور طریقے سے دعوت چلائیں جس طریقے سے آج آپ تشریف لائیں. اور ان ٹائم آنے کی میری آپ سے گزارش رہے گی کہ ان ٹائم آیا کریں. تو سب سے پہلی دعوت تو کہ بھائی جو ہمیں کچھ کرنا ہے اس معاشرے کے اندر. ہمارے مسلمانوں
کے اوپر بحیثیت مسلمان جو ذمہ داریاں ہیں اس میں سے آنے کے حوالے سے یہ کام یہ ہے کہ جو ہے ہم آئیں اگلے درس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، کیونکہ انتہائی زبردست طریقے سے انالائز کر رہے ہیں سچویشن کی مفتی صاحب۔ ظاہر سی بات ہے اس قسم کی پر مغز گفتگو جو ہے بار بار سننے کے لیے ہمیں نہیں ملتی ہے۔ دوسرا، مسلمانان عالم کے کرنے کے اصل کام کے حوالے سے مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مالٹا کی جیل میں کئی سال گزارے اور پوری زندگی مسلمانوں کی نشت ثانیہ کو جو اجاگر کرنے میں گزر گئی، انہوں نے اپنے تجربات جو مسلمانوں کے ساتھ اپنی زندگی کے آخر میں شیئر کیے تھے، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ مالٹا کی جیل میں بیٹھ کر میں نے مسلمانوں کے زوال کے اسباب پر انتہائی غور و خوض کیا، غور کرتا چلا گیا، دو ہی اسباب سمجھ میں آئے، اس کے علاوہ تیسرا کوئی سبب سمجھ میں نہیں ہے۔ نمبر 1 قرآن کریم سے دوری، اور نمبر 2 فرقہ واریت مسلمانوں کے درمیان۔ اور اس وقت آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے یہاں دینی مجالس تو منعقد ہوتی ہیں، لیکن قرآن کریم کے ترجمہ تفسیر کے حوالے سے کوئی نشستیں نہیں ہوتی۔ رجوع الی القرآن کے حوالے سے ہم انتہائی دوری کا بھی شکار ہیں، ہمارے متدین لوگ بھی، ہمارے دینی لوگ بھی۔ تو اس حوالے سے ہمارے یہاں وقتاً فوقتاً کوششیں کی جاتی ہیں الحمدللہ۔ تو جس طریقے سے یہاں مردوں میں یہ درس قرآن و حدیث منعقد ہوا، انشاءاللہ تعالی ہر ماہ کی تیسری جمعرات کو یہاں القرآن کورسز سینٹر میں شہر بھر کی خواتین کا ایک اجتماع منعقد ہوتا ہے درس قرآن و حدیث کا۔ تو اس بار وہ 16 اپریل کو ہوگا، اور اس کا موضوع ہے دلوں کی سختی کیسے دور ہو۔ اس سے بھی اہم اعلان، چونکہ یہ ابھی قریب تھا اس لیے میں نے پہلے کر دیا، اس سے بھی اہم اعلان جو الحمدللہ اب ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ ایک پودا تھا، وہ 10 خواتین سے ہم نے الحمدللہ 10 خواتین کے درمیان ترجمہ و تفسیر کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، وہ اب ہزاروں خواتین کے درمیان پہنچ چکا ہے، اور اس میں ہزاروں خواتین جو ہر سال رمضان المبارک میں اس میں شریک ہوتی ہیں۔ پچھلے سال الحمدللہ اسی سینٹر کے اندر جو ہے خلاصۃ التفسیر کا ایک اجتماع روزانہ 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک منعقد ہو رہا تھا، اور اس میں سینکڑوں خواتین شرکت کر رہی تھیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 20 سے 25 سینٹرز جو ہے شہر کے مختلف علاقوں میں قائم کیے گئے تھے، جس میں یہ خواتین کے لیے روزانہ کی بنیاد پر خلاصۃ التفسیر کا سلسلہ ہوتا تھا۔ روزانہ ایک پارے کی تشریح بیان کی جاتی تھی، یعنی کہ پورے 30 دن میں 30 پارے پورے کیے جاتے تھے۔ اور میں تو یہ چاہوں گا کہ ہمارے مردوں میں بھی اس قسم کے سلسلوں کو رواج ملنا چاہیے۔ تھوڑا بہت ہوا یہ سلسلہ، آپ یہ سمجھ لیں کہ آٹا میں نمک کے برابر۔ آپ اپنے اپنے علاقوں کے اندر اپنے اپنے جو محلوں میں جو ہے اس قسم کے سلسلے شروع کریں۔ ظاہر ہے صرف یہ القرآن کورسز نیٹ ورک کی تو ذمہ داری نہیں ہے نا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے کئی سالوں سے یہاں القرآن کورسز سینٹر کے اندر جو یہ خواتین کے لیے خلاصۃ التفسیر کی کلاسز ہو رہی ہیں، رمضان المبارک میں 30 دن چلتی ہیں، تو اس میں سینکڑوں خواتین شریک ہوتی ہیں۔ اب سلسلہ یہ ہے کہ یہ جگہ ہمارے پاس تنگ ہو گئی۔ ہم نے اس بار اہتمام کیا گلے بہار لان میں، یہ عالمگیر مسجد کے بالکل قریب ہے، اور اس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں خواتین کی گنجائش ہے۔ آپ حضرات اور خواتین سے میری گزارش ہے کہ اس حوالے سے ابھی سے ہی بھرپور طریقے سے محنت کرنا شروع کریں۔ اس میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو جو ہے دور رہتے ہیں تو ہم کیسے آئیں، تو دور کے علاقوں میں جہاں سے ہمیں 15-20 خواتین کا ایک اجتماع مل جاتا ہے تو وہاں سے ہم ٹرانسپورٹ کا بھی نظام کر دیتے ہیں۔ تو یہ والی شکایت بھی کوئی نہیں کر سکتا ہم سے کہ بھائی جو ہماری خواتین اکیلی ہوتی ہیں وہ کیسے آئیں۔ تو یہ والا سلسلہ بھی ہم نے الحمدللہ یہ ضرورت بھی پوری کر دی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو 20-25 سینٹر جو بنیں گے شہر کے مختلف علاقوں میں، تو رمضان سے قریب جو ان سینٹرز کی تفصیل بھی جو ہے واضح کر دی جائے گی۔ آپ اپنی خواتین کے ذریعے یہاں بھیج کر وہ تفصیل بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ ایک اور اہم اعلان، دیکھیں یہ بنیادی طور پر مسلمانان عالم کے اصل کرنے کے اصل کام کے ذیل میں ہی یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ جامعۃ الرشید کے حوالے سے بھی یہاں وقتاً فوقتاً گفتگو کی جاتی ہے۔ اس کا اینول کانووکیشن جو ہے اگلے ماہ کی 3 تاریخ کو ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی، اور یہ ایک جلسہ دستار فضیلت نہیں ہوتا ہے،
یہ انتہائی ایک فکری نوعیت کا ایک پروگرام ہوتا ہے. جامعۃ الرشید مدارس الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے ملک میں واقع ہیں. جامعۃ الرشید کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں ہمارے یہاں کا جو دنیا دار طبقہ ہے اس کی تعلیم کا بھی نظام کیا گیا ہے. جو گریجویٹس اور پوسٹ گریجویٹس جو ہیں ان کے لیے بھی کمپیکٹ کورسز بنائے گئے ہیں. اور جامعۃ الرشید میں ہم تاجروں کی، ہم وکلاء کی اور ہم جو ہے تعلیمی شعبے سے وابستہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھی بھرپور انتظام کیا گیا ہے. وہاں سے اس قسم کا نظام بھی ہے کہ ہمارے مفتی حضرات سے اگر جو ہے جدید جو ہے تجارتی مسائل کے حوالے سے، اقتصادی مسائل کے حوالے سے کوئی رہنمائی کا طالب ہوتا ہے تو ان کی بھی بھرپور رہنمائی کی جاتی ہے. باقاعدہ سارے کے سارے شعبے قائم ہیں. تو اس میں ہماری مشارکت، ہم جو تاجر حضرات یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم وکلاء یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یا ہم تدریس سے تعلق رکھنے والے، ہم میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھنے والے سارے بیٹھے ہوئے یہاں مجھے نظر آ رہے ہیں. تو ان کی ذمہ داری مشارکت کی بنیاد پر ہے. وہ وہاں ہم اس پروگرام میں جا کر شریک ہوں، اور اس میں الحمدللہ اس بار جو کانووکیشن ہوگا اس میں تقریباً پاکستان کی 5 یونیورسٹیز کے جو وائس چانسلرز آ رہے ہیں، اور جنرل حمید گل اس کے مہمان خصوصی ہیں، اور دیگر بہت سارے حضرات آئیں گے. 3 تاریخ کو یہ پروگرام ہوگا اتوار کے دن عصر کی نماز کے بعد، اور وہ پھر چلے گا. اس میں پوری جو ہے نا ہمارے یہاں کا جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے اس کی بھرپور رہنمائی کی جاتی ہے کہ بھائی معاشرے میں دین کے حوالے سے کردار ہمیں کس طریقے سے ادا کرنا ہے. بھرپور رہنمائی ہوتی ہے علماء کی سرپرستی میں. تو جو حضرات آنے میں وہاں انٹرسٹڈ ہوں، ذکی بھائی پیچھے یہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس اپنے نام رجسٹرڈ کروا دیں. وہاں جو ہے دعوت نامے کے ذریعے جو ہے انٹری ہوتی ہے. تو ان کو جو حضرات انٹرسٹڈ ہوں گے اپنے نام لکھوا دیں گے، تو اور ان کے فون نمبر بھی ہمارے پاس لکھے جائیں گے. جی تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کو یہ کارڈز جو ہے یہاں کوئی شیڈول بتا دیں گے، اور فون نمبر جب ہوں گے تو ان کو ہم کارڈ پہنچا دیں گے. تو ذکی بھائی جو ہے باہر جو ہے وہ کاؤنٹر پر جو ہے کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس جو حضرات انٹرسٹڈ ہیں وہاں آنے میں تو وہ اپنے نام لکھوا دیں. پچھلی مرتبہ وصیت کے حوالے سے یہاں ایک بھرپور قسم کا جو درس قرآن و حدیث ہوا تھا. تو اس میں اعلان کیا گیا تھا، مفتی محمد حسین صاحب جو آئے تھے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اس حوالے سے وصیت کیسے لکھی جائے، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. تو انہوں نے ایک بک کے حوالے سے بتایا تھا کہ ایک بک ہے وصیت لکھی ہے. تو اس کے اندر ہر چیز جو بہت ایزی وے کے اندر جو ہے دستیاب ہے. باہر جو ہے یہ وصیت لکھی ہے جو آپ کو مل جائے گی. کاسٹ ٹو کاسٹ ہم نے جو ہے تجارتی ریٹ میں ہی لیا تھا 120 روپے میں، 120 روپے میں ہی آپ کو یہاں دی جا رہی ہے. آسان ترجمہ قرآن اور انگریزی ترجمہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا قرآن کریم کا وہ بھی باہر دستیاب ہے. تو وہ بھی آپ کاسٹ ٹو کاسٹ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو حضرات جو ہے یہاں ابھی ایک لسٹ سرکولیٹ کروائی تھی ہم نے کہ جن حضرات کو ہمارے SMS پروگراموں کے نہیں ملتے تو وہ اپنی رجسٹریشن اس کے اندر کر دیں، اس لسٹ کے اندر، تاکہ جن حضرات کو اور خواتین کو نہیں ملتے یہ SMS تو وہ مل جایا کریں. ایک اور اہم اعلان یہ ہے، دین کی دعوت کو ہمہ جہت کرنے کے حوالے سے ہم ہر سال یہاں خواتین میں جو عالمات اور طالبات جو ہوتی ہیں مدارس کی، ان کے لیے یہ 21 روزہ فن خطابت کلاسز کرتے ہیں جو وفاق کے امتحان ہو جاتے ہیں اس کے بعد. اس میں ہماری یہ جو بچیاں جو ہیں جو عالمات اور طالبات ہوتی ہیں ان کو ہم تربیت دیتے ہیں کہ بھائی قوم کی بچیوں کے سامنے، قوم کی خواتین کے سامنے درس قرآن و حدیث کیسے دیا جائے، بات کیسے کی جائے. تو بات کیسے کی جائے اس میں کچھ ہمارے کورس کی کچھ خصوصیات ہیں. پہلے دن سے ہی ان کو ٹرین کرنا ہم شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں. سب سے پہلے تو فن خطابت کی مبادیات پر ایک اچٹتی ہوئی نگاہ ڈلواتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کو تربیت دیتے ہیں کہ عمومی مجالس میں خطاب کیسے کیا جائے، اور ان کو تربیت دیتے ہیں کہ درس قرآن کریم کی مجالس میں
ترجمہ و تفسیر کیسے کیا جائے؟ نمبر 4 علمی مذاکروں میں فریق مخالف کے بالمقابل اپنے موقف کا اظہار کیسے کیا جائے؟ اور نمبر 5 اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقوں میں اسلوب بیان اور تقریری مواد کیسا ہونا چاہیے؟ یہ طالبات جو ہے مدارس کی عالمات اور طالبات یہ ٹرینڈ نہیں ہوتی ہیں اس فیلڈ کے اندر. ہم حتی الامکان کوشش کرتے ہیں، پھر 21 دن کے بعد بھی جو ہے جو اس میں سے انٹرسٹڈ ہوتی ہے تو ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں. مختلف جگہوں پر جو دروس ہوتے ہیں ان سے بات بھی کرواتے ہیں تاکہ وہ پالشڈ ہوتی چلی جائیں. تو یہ سارے کے سارے پروگرامس ہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ مسلمان عالم کے کرنے کے اصل کام اس میں جو آٹے میں نمک کے برابر جو خدمت سر انجام دے رہے ہیں ہم لوگ، اس کا ایک حصہ ہوگا. یہ میں حضرت مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ، جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا اس میں جو ڈھنگ کی بات تھی، حق کی بات تھی، وہ تیری طرف سے تھی. اس کے سننے کو، اس کے بیان کرنے کو قبول فرما. اور اے اللہ، جو بھی اس میں خطا ہوئی ہے وہ ہماری طرف سے تھی، اس کو معاف فرما. اے اللہ، مسلمان اس وقت جس قسم پرسی کے عالم میں ہیں، ہر جگہ کمزور ہو رہے ہیں. جتنے پہلے کمزور تھے اس سے زیادہ ہو رہے ہیں. اللہ تو مسلمانوں کو قوت عطا فرما، مسلمانوں کو کلمہ حق پہ جمع فرما. مسلمانوں میں جو افتراق اور انتشار اور اس قسم کی جو کچھ بھی ان کی وحدت کو پارا پارا کیے جانے کے کام ہو رہے ہیں، اللہ تو اس سے نجات عطا فرما. مسلمانوں کو کلمہ حق پہ جمع فرما. عرب کے مسلمان ہوں، عجم کے مسلمان ہوں، افریقہ کے ہوں، اے اللہ چاہے وہ مشرق بعید کے ہوں، مشرق وسطیٰ کے ہوں، اللہ تو ان کو کلمہ حق پہ جمع فرما. یہ جتنی بھی فساد اور لڑائیاں مسلمانوں میں جاری ہیں، اے اللہ تو ان لڑائیوں کو ختم فرما. اور جو مسلمانوں کے دشمن ان لڑائیوں کے اندر اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، مسلمانوں کے درمیان افتراق اور انتشار پیدا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اے اللہ ان تمام لوگوں کی تدبیریں ناکام کر دے. مسلمانوں کے دشمنوں کی تدابیر ناکام کر دے، ان کی تدبیریں ان کے اوپر لوٹا دے. اور اے اللہ مسلمانوں کو کلمہ حق پہ جمع فرما، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. صرف باتیں کرنے کے بجائے اعمال کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ اس وقت مسلمان کام سے زیادہ بات کرنے کا، عمل سے زیادہ سننے کا شوقین ہے. کہ اللہ تو مسلمان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حلال کو حلال سمجھنے کی، حرام کو حرام سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اپنی زندگی کے اندر عبادات کو، اپنے معاملات کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر کے معاملے کو، اپنے پڑوسی کے ساتھ معاملے کو، تمام معاملات کو دین کے تحت لانے کی توفیق عطا فرما. جو حاضرین مجلس ہیں اللہ، ہم سب صاحب حاجات ہیں، ہماری حاجتیں پوری فرما. جو ہمارے عزیز و اقارب، رشتہ دار، جان پہچان والے اور ہمارے ہر وہ لوگ جن کا ہم سے ذرا سا بھی تعلق تھا اور دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ہم ان کی مغفرت کا سوال کرتے ہیں، ان کی بخشش فرما دے. اور ہم سب کو اے اللہ جب تک ہم بقید حیات ہیں ایمان پر قائم رکھ، اور قیامت سے پہلے کے تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارا ایمان پر خاتمہ فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.